علماء اہل بیت میں سے آپ ایک نمایاں نام کے حامل ہیں۔ علم حدیث میں آپ سے ایسی روایات منقول ہیں جو آپ کے صاحب علم و فضل ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ آپ نے اپنے زمانہ کے مختلف حضرات سے روایات نقل کی ہیں، اور آپ کی ایک منفرد نوعیت کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کی تمام تر روایات صرف اور صرف علماء اہل بیت سے منقول ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسن اور عبداللہ بن جعفر سے روایات نقل کی، جیسا کہ آپ نے اپنی چچا زاد بہن فاطمہ بنت حسین سے نکاح کیا تو ان سے بھی روایات لی ہیں۔ جس طرح آپ نے دیگر علماء سے تحصیل علم حدیث کے میدان میں روایات لی، اس طرح ان حدیث کی اشاعت کے پیش نظر بھی آپ نے آگے کئی لوگوں تک یہ حدیث پہنچائیں، اور انہوں نے آپ سے روایت نقل کر کے انہیں آگے پھیلانے کا فضیلت سے انجام دیا۔ چنانچہ جن حضرات نے آپ سے روایت نقل کی ان میں بڑے صاحب فضل و کمال لوگ شامل ہیں۔ ان میں سے بعض کے نام گرامی یہ ہیں: حضرات اہل بیت میں سے آپ کے 3 صاحبزادے ابراہیم، حسن اور عبداللہ، اور آپ کے چچا زاد بھائی حسن بن محمد ابن حنفیہ۔ علماء تابعین: اسحاق بن یسار مدنی، سعید بن ابی سعد، سہیل بن ابی صالح، فضیل بن مرزوق، ولید بن کثیر مدنی۔ آپ اپنے بلند مقام کے باوجود احادیث بہت کم روایت کیا کرتے تھے، تاہم احادیث کا علمی ذخیرہ جو آپ سے مروی ہے، اس میں سے چند احادیث درج ذیل ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا بھی مغفرت کا ایک سبب ہے۔ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں رہتا ہے۔ تم جہاں بھی ہو میرے اوپر درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا بھیجا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آپ کو عربی ادب کے ذوق کا بھی حصہ نصیب تھا، اور پھر اس میں آپ کو ذوق شاعری بھی حاصل تھا۔ چنانچہ آپ سے اشعار بھی منقول ہیں۔ امام حسن مثنیٰ حضرت عثمان بن عفان کے پوتے عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک دفعہ باہر صحرا کی جانب نکلے۔ راستے میں بارش آ گئی، وہاں ایک بڑا درخت نظر پڑا تو یہ دونوں حضرات اس کے نیچے آ کر بیٹھ رہے۔ امام حسن مثنیٰ کے ادبی ذوق نے انگڑائی لی اور وہاں پر چند اشعار کہے۔ آپ اپنے زمانے میں اپنے جد بزرگوار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے صدقات کے متولی تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں حجاج بن یوسف کے ساتھ چل رہے تھے تو اس نے آپ سے کہا، جب کہ وہ یعنی حجاج اس وقت گورنر مدینہ تھا: حضرت علی کے صدقات کی نگرانی کے لیے تم اپنے چچا عمر بن علی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، کہ وہ تمہارے چچا ہیں اور افراد اہل بیت میں سے ہیں۔ امام حسن مثنیٰ نے اسے فرمایا، میں حضرت علی کی طرف سے عائد کردہ شرط میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کے صدقات کی نگرانی میں ایسے شخص کو داخل کر سکتا ہوں جسے انہوں نے خود شامل نہ کیا ہو۔ اس پر حجاج بن یوسف بگڑ گیا اور کہنے لگا، پھر میں اسے زبردستی شامل کروں گا۔ حضرت حسن اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن پھر کسی وقت مدینہ سے سیدھے دمشق خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کے پاس چل دیے۔ وہاں ان کے دروازے پر جا کر اجازت کے انتظار میں کھڑے تھے کہ یحییٰ بن الحکم بھی وہاں آ گیا۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور آنے کی غرض دریافت کی۔ آپ نے حجاج کے ساتھ پیش آنے والا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، میں تم سے پہلے اندر چلا جاتا ہوں، تم میرے بعد آنا، پھر میں اپنی یہ ساری بات امیر المومنین کو بتانا، پھر دیکھنا کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں کیسے تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر یحییٰ بن حکم اندر چلے گئے۔ ان کے پیچھے آپ بھی داخل ہو گئے۔ جب آپ جا کر بیٹھے تو عبد الملک بن مروان نے آپ کو خوش آمدید کہا اور بہت احسن انداز میں آپ کی خیر خیریت دریافت کی۔ امام حسن مثنیٰ کے سر اور داڑھی کے بال جلدی سفید ہو گئے تھے۔ یہ سفیدی دیکھ کر وہ آپ سے مخاطب ہوا، ابو محمد، تمہیں تو جلدی بڑھاپا آ گیا۔ یہ سنتے ہی یحییٰ بن حکم نے جھٹ سے عبد الملک سے کہا، امیر المومنین، انہیں کیسے بڑھاپا نہ آئے؟ اہل عراق کے مطالبات نے انہیں بڑا کر دیا ہے کہ ہر سال ان کے کئی قاصد ان کے پاس آتے ہیں جو انہیں خلافت و حکومت کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ و حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ یحییٰ کے اس جواب پر آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اس کے سابقہ وعدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، واللہ تم نے بہت بری بات کی، معاملہ ایسے نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے بالوں میں سفیدی جلدی آ جاتی ہے۔ اور عبد الملک ان دونوں کی یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ عبد الملک امام حسن کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ابو عبداللہ، کوئی بات نہیں، آپ جس کام کے لیے تشریف لائے ہیں بیان کیجیے، میں آپ کی حاجت پوری کروں گا۔ اس پر آپ نے اسے حجاج کی دھمکی کے متعلق آگاہ کیا۔ عبد الملک نے کہا وہ یہ نہیں کر سکتا۔ پھر اپنے کاتب کو بلوا کر دھمکیاں میں اس خط لکھوایا جس میں اسے حرکت سے بعد آنے کا حکم جاری کیا۔ اس کے بعد عبد الملک نے آپ کو تحائف دے کر نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ واپسی مدینہ طیبہ کی جانب روانہ کر دیا۔ آپ جب وہاں سے باہر آ گئے تو یحییٰ بن حکم سے ملاقات ہوئی
آپ اس پر ناراض ہوئے اور مجھ سے فرمایا یہی تمہارے وعدہ تھا جو تم نے اندر جانے سے پہلے مجھ سے کیا تھا کہ میں تمہاری وہاں مدد کروں گا؟ یحییٰ کہنے لگا واللہ میں نے آپ کا بھلا کرنے اور آپ کی مدد کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ دراصل اگر میں وہ بات وہاں نہ کرتا تو اس پر آپ کی ہیبت نہ چھاتی جس سے وہ شاید آپ کا یہ کام بھی نہ کر کے دیتے۔ اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اس بات کے بعد وہ تم سے اچھا خاصا مرعوب ہوا بیٹھا تھا۔ دو مسلمانوں بھائیوں کے اندر کسی بات پر کبھی رنجش ہو جانا ایک فطری چیز ہے، بلکہ ایسے موقع پر بعض دفعہ کچھ ناگوار باتیں زبان سے سرزد ہو جانا بھی کوئی بعید شے نہیں۔ لیکن یہاں دیکھنے کا عمل یہ ہے کہ ایسے مواقع پر رنجش و ناگواری کی کیفیت ظاہر ہونے کے بعد ایک اچھے انسان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے امام حسن مصنع کا درج واقعہ ہے۔ ابو یعقوب مدنی کہتے ہیں امام حسن مصنع اور ان کے چچا زاد بھائی امام زین العابدین کے درمیان کچھ رنجش سی ہو گئی۔ اسی رنج و دکھ کی کیفیت کے دوران امام حسن مصنع امام زین العابدین کے پاس گئے جبکہ وہ اپنے رفقا کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے تھے اور ان کو کچھ ناگوار باتیں کہہ دیں۔ امام زین العابدین خاموشی سے بیٹھے رہے اور ان کو جواب میں کوئی بات نہ کہی۔ پھر امام حسن مصنع وہاں سے واپس چلے گئے۔ جب رات ہوئی تو امام زین العابدین امام حسن مصنع کے گھر چل کر گئے۔ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام حسن باہر تشریف لائے تو امام زین العابدین نے ان سے کہا بھائی جان، جو باتیں آپ نے مجھے کہی تھی اگر وہ سچی ہیں تو میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک میری مغفرت فرمائے، اور اگر وہ سچی نہیں تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے میں وہ آپ سے درگزر فرمائے۔ اس کے بعد وہ سلام کر کے واپس چل دیے۔ البتہ امام حسن پر تواضع کا غلبہ اور رقت کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ اسی وقت امام زین العابدین کے پیچھے چل دیے اور جا کر ان کو پیچھے سے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ روتے روتے ان کی خوبیاں بیان کرنا اور ان کی تعریفیں کرنا شروع فرما دیں۔ پھر ان سے کہا میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو گراں گزرے۔ پھر امام زین العابدین نے جواب میں فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو سب معاف کر دیا ہے۔